ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے عید الفطر کے فضائل، اس کی برکتوں کے بارے میں جانا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم صدقہ فطر کے بارے میں جانیں گے کہ کس کو دینا چاہیے، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کا وقت کب تک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 30 کی سورہ اعلیٰ میں آیت نمبر 14 سے 15 میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ قرآن، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکہ سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے مراد عیدگاہ کے راستے میں تکبیرین کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 674 ہے، 674۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر مقرر فرما دیا آپ نے تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اس سے مسلمانوں کی بھی امداد ہو جاتی ہے اور وہ عید وغیرہ کے جو ہے مسائل وہ نمٹا لیتے ہیں۔ تو اس لیے عید سے پہلے صدقہ فطر اگر ادا کر دیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ عید کے دن ہی نماز سے پہلے دے دیا جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ انشاءاللہ اب صدقہ فطر کی کچھ مسائل جان لیتے ہیں، جو سوالات بہت سارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ کسے کہتے ہیں کہ ضروریات زندگی، مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو۔ فارغ سے مطلب یعنی اس سے زیادہ ہو، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو کہ اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مالک میں سے اس کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے گا۔ رد المختار میں یہ موجود ہے۔ آخر میں جو میں نام لوں گی یہ اس کے حوالے ہیں، یعنی ان میں یہ ذکر، ان کتابوں میں یہ ذکر موجود ہے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، جیسا کہ مذکور ہوا ابھی اوپر آپ کو بیان کیا گیا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی ہونا، نامی کہتے ہیں جیسے بڑھنے والا جو مال ہوتا ہے، یعنی ایک سے ہم 2 کر لیتے ہیں وہ بڑھنے والا مال ہوا،
اور اس کے نام مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کے سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلاً عمومی طور پر ضرورت سے زیادہ کپڑے ہوتے ہیں، بے سلے کپڑے رکھے ہوتے ہیں، گھریلو زینت کی اشیاء وغیرہ ہوتی ہیں، ان سب کی قیمت نصاب کو پہنچ گئی تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ یہ وقار الفتاوی میں موجود ہے۔ مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنوں پاگل وغیرہ اولاد ہے، جیسے پاگل اولاد ہے یا مجنوں ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنوں خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ یہ عالمگیری کی جلد 1 میں موجود ہے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ یہ بھی عالمگیری میں موجود ہے۔ والد نہ ہو تو دادا جان جو ہے والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اگر وہ اپنے پوتے اور پوتیاں جو ہیں، یتیم پوتے اور پوتیاں، اور وہ فقیر ہیں یعنی صاحب نصاب نہیں ہیں، تو پھر ان کا بھی صدقہ فطر دینا دادا پر واجب ہوگا۔ در مختار میں موجود ہے یہ۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں، رد المختار میں یہ موجود ہے۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں، کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ عز و جل بغیر مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ یعنی روٹی وغیرہ کپڑے وغیرہ جس کا دیتے ہیں، جس شخص کے ذمے ہیں، وہ اگر اس کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ دے دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کے ذمے نان نفقہ نہیں ہے، مثلاً بالغ بیٹا ہے، وہ شادی کر کے الگ ہو چکا ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، تو وہ اس کی اجازت کے بغیر باپ پھر اس کا فطرہ نہیں دے سکتا، اور اگر دے دیا تو پھر ادا نہ ہوگا، وہ خود اپنا فطرہ ادا کرے گا۔ بیوی نے اگر بغیر شوہر کے حکم کے یا اس کی اجازت کے شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ یہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا، اگر اس پہ صدقہ فطر واجب ہے، اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ جیسے عید کی صبح ہوئی اور اس وقت تک وہ صاحب نصاب ہے تو پھر وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، یا اگر پہلے نہیں تھا اور عید کے روز صبح سے پہلے وہ صاحب نصاب ہو گیا تو صدقہ فطر اس پر واجب ہو گیا۔ لیکن اگر عید کی صبح صادق کے بعد یا صبح نماز کے بعد وہ صاحب نصاب ہوا تو پھر اب اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر کا ادا کرنے کا جو افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہے۔ یہ بھی تمام باتیں جو ہیں میں نے ابھی آپ کو مسائل جو بتائے ہیں یہ عالمگیری میں موجود ہیں۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو ہی صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ سادات کرام سید جو ہوتے ہیں ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنی ہاشم سے ہیں، اور بنی ہاشم کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ یہ بہار شریعت کی جلد اول میں موجود ہے۔ مرد حضرات یعنی جو ہاشمی ہوتے ہیں، ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتے، اور مرد حضرات حضرت علی، جعفر، عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں، یہ ہاشم ہیں۔
جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کا ستو، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں، ان کی جو مقدار ہے وہ ہے آدھا سا، اور سا کا جو وزن ہوتا ہے وہ یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم، 2 کلو میں 80 گرام کم یہ دے دیجئے یا ان کی قیمت ادا کر دیجئے۔ کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو ایک سا ہوتا ہے اور اس کی مقدار ہوتی ہے 4 کلو میں 160 گرام کم، یہ دے دیجئے یا ان کی قیمت ادا کر دیجئے، یہ بھی اس سے بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، ایک صدقہ فطر، اور یہ عالمگیری میں اس کی پورا موجود ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہیں، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا کوئی اور غلہ یا کوئی اور چیز دے دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا۔ اگر وہ چیز آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کی ہو، یہاں تک کہ روٹی بھی دیں گے تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا، اگرچہ گیہوں یا جو کی ہو۔ اس کے بعد 1-2 کام آپ کو اور کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو عید والے دن، عید کے دن کیا کرنا ہے آپ کو، یہ ایک حدیث مبارکہ بھی منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو یعنی ان کی روحوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں۔ انوار یا نور کی جمع ہے، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ مکاشفۃ القلوب کی صفحہ نمبر 308 میں موجود ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سنت بھی ادا کر لیجئے کہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، اور بخاری کی روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے تھے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، اور وہ طاق ہوتی۔ طاق سے مراد یا تو وہ 1 ہوتی، 3 ہوتی یا 5، یعنی طاق اعداد میں موجود ہوتی، وہ آپ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے تناول فرماتے، اور عید الاضحیٰ میں جو نماز سے فارغ ہو کر آپ کوئی بھی چیز تناول فرماتے۔ تو یہ سنتیں ہیں، ان کو رائج کیجیے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔